اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید ہے سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوشحال رکھے، آباد رکھے. اس دعا کے ساتھ ولاگ کا آغاز کرتی ہوں. ایکچولی سب سے پہلے جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں ان کو میں اپنے چینل پہ دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتی ہوں. آپ نے یقیناً بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیا ہوگا، اس کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ ملے. اور یہ کہ سب کا بہت شکریہ، آپ سب میرے چینل کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں، بہت اچھے کامنٹس کر رہے ہیں، اس کا اس سے بھی زیادہ شکریہ. اچھا، اس چینل پہ میں ڈفرینٹ یوٹیوبرس پہ یا ان کی ولاگس پہ اپنا ایک ریئیکشن دیتی ہوں، اور وہ بالکل میرا اپنا ایک اوپینین ہوتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جو مجھے سن رہے ہیں یا میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی اور میری سوچ ایک جیسی ہو بھی سکتی ہے، لیکن میں آپ کی جو رائے ہے اس کی بھی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں، احترام کرتی ہوں. اینڈ آئی ہوپ آپ بھی میرے اس اوپینین کو ضرور اسی طرح ایکسیپٹ کریں گے. یہاں پہ میں اپنی اس چینل پہ ڈیلی روٹین جو ہے، روٹین سے ریلیٹڈ جو بھی کام کر رہی ہوتی ہوں وہ بھی شیئر کر رہی ہوتی ہوں. یہاں پہ میں اپنے بچوں کے لیے فرائز بنا رہی تھی. بچوں کو نا اکثر فرائز جب بھی دیے جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں مما سوگی نہیں ہونے چاہیے، بالکل میک ڈونلڈز والے ہونے چاہیے. سمپل ان کی لینگویج یہی ہوتی ہے کہ مما میک ڈونلڈز کی طرح سے آپ فرائز بنائیے. تو یہاں پہ بالکل جی میں کیا کر رہی تھی کہ میں نے ان کو کٹ کر لیا. تھوڑے سے جو ہیں وہ موٹے ہونے چاہیے، بہت پتلے نہیں ہونے چاہیے. ان کو آپ تقریباً 80% ابال لیں پانی میں، اور جب آپ کو فیل ہو کہ 80% یہ بن چکے ہیں تو اس کے بعد میں اس کو اسٹین کر کے اچھی طرح چھان کے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی. اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو باقی پروسیجر کیا جائے گا، لائک اس پہ کارن فلور ڈال دیا جائے گا، اور ساتھ میں اگر آپ سالٹ ایڈ ان کرنا چاہیں. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ کسی زپ لاک بیگ میں ڈال کے یا ابھی جیسے میرے پاس زپ لاک بیگ نہیں ہے تو میں ٹرے میں ڈال کے اور اس کے اوپر کلنگ لگا کے فریز کر دوں گی. جب اچھی طرح سے یہ فریز ہو جائے گا تو جب بھی مجھے بنانے ہوں گے آئل اچھا سا گرم کروں گی، اس میں ڈالوں گی، اور 2 منٹ میں میرے فرائز بالکل ریڈی ہو جائیں گے. کون سے فرائز ریڈی ہو جائیں گے؟ میک ڈونلڈس والے. یعنی کہ بچوں کو بہت اسٹف وہ جو ہوتے ہیں نا سخت سخت سے فرائز اچھے لگتے ہیں، اور بالکل بھی سوگی نہیں ہوں گے، نرم نہیں پڑیں گے. اور اس طرح سے کافی ٹائم تک ہم اپنے فرینچ فرائز کو پریزرو بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی، آج کا جیسے کہ آپ نے تھمبنیل دیکھا ہے تو میں جی بالکل راشدہ ملک کے بارے میں اپنی ایک رائے دوں گی. راشدہ ملک ایک جانی مانی یوٹیوبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی کم وقت میں بہت زیادہ ترقی بھی دی ہے، فیم دی ہے، پیسہ دیا ہے. اور یہ موسٹلی یوٹیوب کی وجہ سے، آلدو دوسرے سوشل میڈیا پہ بھی یہ بہت ایکٹیو ہیں، انسٹا پہ بھی اور ساتھ میں ٹک ٹاک پہ بھی. لیکن جو زیادہ ارننگ ان کی مین سورس ہے وہ دیٹ از یوٹیوب. اگر ہم ان کے بارے میں جاننا چاہیں تو اردو پوائنٹ پہ بھی ان کا انٹرویو موجود ہے، اور ایک ٹی وی چینل پہ بھی ان کا آیا تھا انٹرویو، اور سب جانتے ہیں ان کی ایک بہت زیادہ ایفرٹ ہے. میں ان لیڈیز کی بہت زیادہ دل سے قدر کرتی ہوں جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی ہیں. آئی ایم ون آف دیم. بلکہ میرا تو سلسلہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو یہ ہے کہ اس طرح سے ڈفرینٹ ہے. اب آپ کے مائنڈ میں کوشچن آئے گا کہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے. تو ظاہر ہے میں سنگل پیرنٹ ہوں، میرے ہسبینڈ اب نہیں ہیں اس دنیا میں، تو ظاہر ہے پھر مجھے تھوڑی سی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے راشدہ ملک صاحبہ کی، تو راشدہ ملک صاحبہ کی میں دل سے بہت زیادہ قدردان ہوں، کیونکہ وہ محنت کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس محنت کا انہیں صلہ بھی دیا ہے. بہت جلد اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی ہے، اور انہوں نے اتنا خوبصورت گھر بنایا. اللہ تعالیٰ اس گھر میں ان کو رہنا نصیب فرمائے. اور آج کل تو خیر ان کے بارے کو نیوز بھی تھی کہ انہوں نے جو بیٹی کو باہر بھیجا تو وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ معمہ بنا ہوا تھا. کیا ان کے پاس اتنے پیسے آگے انہوں نے بھیجا، بلا 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 بہت سی باتیں تھیں. تو ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ یوٹیوب جو ہے وہ اچھا خاصا ارن کر رہا ہے، لیکن وہ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں جن کی انکم آنا شروع ہو چکی ہے کہ کتنے ویوز کا کیا حساب ہوتا ہے. ابھی میرا چینل تو ظاہرہ مونیٹائز نہیں ہوا تو مجھے اس بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جس طرح
ہم ڈکی بھائی کو دیکھتے ہیں، سسٹرولوجی کو دیکھتے ہیں، یا کوئی بھی یوٹیوبرس، ضروری نہیں ہے ملینز میں، ہم جب کیز میں بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کا لائف سٹائل کیسے چینج ہو رہا ہوتا ہے، تو اس سے ظاہر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یوٹیوب ایک اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ پے کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں مینلی کہ چینلز بنا کے، اور ہم بھی ظاہر ہے سورس آف انکم اس کو بنانا چاہتے ہیں. اور لیکن آپ جو کام چاہے کریں، اگر یوٹیوب پہ چینل بنانا ہے، یا ٹیوشنز یا اسکولز وٹ ایور آپ ٹیچنگ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی کام ظاہر ہے جب کیا جاتا ہے تو اگر اس میں تھوڑے سے بھی ایسا ہے نا کیا جائے جس سے آپ کو ڈر ہو کہ یہ حلال نہیں ہے، تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے. اب یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ اب میں نے دیکھا ہے بہت سے چینلز پہ کہ وہ اس چیز کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی راشدہ ملک صاحبہ تو ماڈلنگ کرتی ہیں، یا ایسی ریلز ڈالتی ہیں، اور اب وہ عمرے کے لیے حجاب کر رہی ہیں. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے ہمیں ایک اسپیسیفک جو ہے وہ حجاب کرنا ہوتا ہے، جو کہ عمرے کے لیے فرائض میں سے ایک ہے. تو ظاہر ہے وہ بینگ اے مسلم اگر دیکھا جائے، اگر اتنا زیادہ ہم لوگ بات کریں تو وہ تو پھر مسلمانوں کو تو ہمیں تو اپنا چہرہ تک نہیں دکھانا، بلکہ یہ جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں جس میں میرے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، میرے تو ہاتھوں میں بھی گلوز ہونے چاہیے. میں اپنا چہرہ تو نہیں دکھا رہی بیکاز میں حجابی ہوں، تو پھر تو مجھے میرے ہاتھ بھی نہیں دکھانے چاہیے، تو میں اپنے ہاتھ کیوں دکھا رہی ہوں؟ تو میں جو ہوں نا وہ تنقید پہلے اپنی ذات پہ کرتی ہوں، اور اس کے بعد میرا ہوتا ہے کہ میں جو چیز مجھے کسی میں لگ رہا ہے کہ شاید وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے، ایٹ دیٹ ٹائم میں اس چیز کو ڈسکس کرتی ہوں. اب راشدہ ملک صاحبہ کی یہ بات کو ڈسکس کرنا کہ ہاں بھائی وہ ویسے تو ماڈلنگ کرتی ہیں یا خود کو شو کرتی ہیں، اور اب وہ حجاب کر کے عمرہ کرنے چلی گئی ہیں، اور اس چیز کو میرا خیال ہے کہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اس چیز کو ہم لوگوں کو ہائی لائٹ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ایسا، اور اب کیا وہ بہت نیک ہو گیا. اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ پاک کو ہماری کون سی بات جو ہے وہ بری لگ جائے. میرا یہ پرسنل جو ہے نا اوپینین یہ ہے کہ ہمیں، یہ تو راشدہ ملک صاحبہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مقدس کے حجاب کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہدایت کی بات ہوتی ہے، اللہ پاک جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اچھا یہاں پہ نا میں یہ کہہ رہی تھی، ایک بڑا ہی پیارا سا یہ ٹوٹکا بھی ہے کہ جو لیموں کے چھلکے بچ جاتے ہیں نا، ان کو ڈسکارڈ بالکل مت کیا کرے. اس کے بہت سے یوزز، آپ سکن پہ مل لیں، آپ کی سکن پہ یہ جو سپاٹس ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اگر وہ نہیں کرنا، آپ یہ جو سنک وغیرہ میں اسمیل آنے لگتی ہے نا، برتن ہم دھوتے ہیں یہاں پہ، تو آپ نا اس چھلکوں سے اس کو رگڑیں، یہ چمک بھی ہو جاتا ہے، اسمیل بھی ختم ہو جاتی ہے، چمک جاتا ہے بالکل. دیکھیں چھلکے ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتے، اگر اس طرح سے کر لیا جائے تو فائدہ ہی ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ اس کو اگر بہت زیادہ بوائل کر لیں نا ان چھلکوں کو، تو اس میں آپ ڈٹرجنٹ وغیرہ ڈال دیں، سوڈا وغیرہ ڈال کے، تو آپ اس کو فردر اس سے لیکوڈ ڈش واش بھی بنا سکتے ہیں. اینڈ انشاءاللہ ویری سون میں ایک ویڈیو بھی شیئر کروں گی جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہاؤ وی کین میک دیٹ لیکوڈ ڈش واش فرام لیمن پیلس. اچھا جناب، تو یہاں پہ میرے فرائز اچھے ٹھنڈے ہو چکے تھے. جب ٹھنڈے ہو چکے دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ ہاں بھائی اس کو زپ لاک نہیں تھا میرے پاس، تو میں نے اس کو کلنگ لگا کے اور فریز کر دیا. تو جناب یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، میرا خیال ہے ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے کہ فلاں بندہ پہلے کیسا تھا اور اب ایسا ہو گیا. بس ہمیں اچھا لگنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت دے نیک کام کرنے کی، نیکی کے راستے پہ چلنے کی. اور اگر کوئی چل پڑا ہے یا چل رہا ہے تو میرا خیال ہے ہمیں اسے انکریج کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات کہ عمرہ یا حج ایسی چیزیں ہیں نا جو ہم اپنے پیسوں سے نہیں کر سکتے. لائک اگر کوئی مالی حیثیت سے مضبوط ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں ہر امیر بندہ حج عمرے کے لیے نہیں جاتا ہے. ارے یہ تو ایک سعادت ہوتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لائق سمجھا ہے تو اپنے گھر میں دعوت دی ہے، بلایا ہے. اللہ پاک ان کی باتوں کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا گھر دکھائے، اور اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آنے کا موقع دے. آئی ہوپ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور ساتھ میں ہی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ پھر نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا.